مومنو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جان رہا ہے۔ مومنو، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے بالکل حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا ہے، جسے کہ ہم دیکھ رہے ہوں۔ پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، جو ایک مقرر وقت تک رواں اور دواں ہیں۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا کرو۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس لیے اس زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزما لیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ایک دن ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کریم کے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ مومنو، نماز قائم کرو، زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے پر فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ اللہ کا فرمان، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے بلا حساب اجر ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بڑا غنی اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو شخص بھی ہدایت کے راستے چلتا ہے اور اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اور قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بھیج دیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ قیامت کے دن اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں،
اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، اور پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ دن عیش کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ رحمان میں رب کا فرمان: جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی خوب آزمایا تھا، لہٰذا اللہ یہ ضرور دیکھنا چاہے گا کہ تم میں سے کون لوگ اپنے اس دعوے میں سچے اور کون جھوٹے۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں حکم دے گا تو تم سب صرف ایک ہی آواز کے ساتھ اپنی اپنی قبروں سے نکل جاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے: اے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا،